ایک بات اور مجھے کہنی پڑ رہی ہے، چونکہ اس میں لفظ انقلاب آیا ہے، اور انقلاب لفظ بھی اسلامی لفظ نہیں ہے، نہ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور نہ ہی اس تصور کے لیے حدیث میں استعمال ہوا ہے۔ یہ غیروں سے آیا ہوا لفظ ہے، یہ مسلمانوں کے ہاں مستعمل نہیں تھا، یہ باہر سے آیا ہے۔ انقلاب فرانس، انقلاب روس، تو ظاہر ہے یہ کوئی محمد بن قاسم کے ہاتھوں تو نہیں وقوع پذیر ہوئے تھے نا، یہ تو اوروں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ ہم یہ لفظ کیوں بولتے ہیں اور کس مفہوم میں بولتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ قرآن مجید نے جو اقامت دین کا تصور دیا، جب ہم نے دین کے اصل تصور کو سمجھا تو ہمیں اقامت دین کا مطلب یہ سمجھ آیا کہ ایک اللہ کا نظام ہے۔ جیسے والٹیر اور روسو نے ایک نظام دیا تھا، ایسے ہی اللہ نے بھی ایک نظام دیا ہے۔ جیسے مارکس نے ایک نظام وضع کیا تھا، ایسے ہی اللہ نے بھی ایک نظام وضع کیا تھا، اور جو اللہ کا نظام ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ باقی انسانی نظاموں کے اندر غلطیاں ہیں، یہ ان کے اندر کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں۔ اللہ کا نظام کامل ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اللہ والا ہونے کا تقاضا یہ ہے، کسی بادشاہ کے جیسے آپ سچے وفادار ہوں تو آپ کسی دوسرے کی بادشاہی کو قبول نہیں کر سکتے، لہذا اللہ کی بادشاہی کا وفادار ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر غیر کی بادشاہی کا انکار کر کے اللہ کی بادشاہی کو نافذ کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ اس کو قرآن مجید میں یا احادیث میں جو کچھ کہا گیا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے ایک اصطلاح ہے تکبیر رب کی، اللہ کو بڑا کرنا۔ دیکھیں ہم نے ترجمہ کیا کر دیا اس کو، اللہ کی بڑائی بولنا، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ جب آپ یہ ترجمہ لے کے چلیں گے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اذان میں تو آپ نے اللہ کی بڑائی کر دی۔ آپ نے جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہا تو اللہ کی بڑائی بول دی۔ آپ نے عیدین میں تکبیر کہہ دی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، تکبیر ہو گئی۔ لیکن اگر آپ لغت کو دیکھیں گے تو تکبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا کرنا۔ تو جب آپ بڑا کرنا مانا کریں گے تو اب کیا مطلب ہوگا، ربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو، وکبرہ تکبیرا۔ جسے عربی آتی ہے اسے پتہ ہے یہ مفعول مطلق استعمال ہوا ہے، جس کا اس کے اندر ایک تاکید کا رنگ ہوتا ہے، اس کو بڑا کرو جیسے بڑا کیا جاتا ہے۔ تو اگر مصر میں فرعون بڑا بن کے بیٹھا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بڑائی کو ختم کر کے اللہ کی بڑائی قائم کرنی ہے، یہ ہے بڑا کرنا۔ اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے پھر وہ اقبال کے وہ اشعار ہیں جو ہماری زبان پر بھی ہوتے ہیں لیکن شاید پورا تصور ذہن میں نہیں ہوتا، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، یہ مسلک مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔ اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور، الفاظ وہی ہوں گے اللہ اکبر۔ مجاہد جب کہے گا تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کو بڑا کرنا ہے، اور جب مؤذن کہے گا تو اس نے تو صرف پروناؤنسیشن دیکھنی ہے، تجوید کے قواعد پورے ہونے چاہیے، اور آواز جو ہے نا اس کا افیکٹ جانا چاہیے، اس سے زیادہ اس کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ الفاظ و معنی میں تو تفاوت نہیں ہے، لیکن یہ کہ فرق ہو جائے گا، بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ اصطلاح ہے تکبیر رب کی، ایک اصطلاح ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، اللہ کا جو دین ہے اس کو تمام ادیان پر یا پورے نظام زندگی پر غالب کر دینا، اظہار کر دینا یعنی ظاہر کر دینا، اور ظاہر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اوپر کر دینا، چڑھا دینا، غالب کر دینا۔ اسی میں ایک ہے کہ فتنے کا ختم کر دینا، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے، یعنی کوئی گوشہ غیر اللہ کے لیے نہ رہے، سارے کے سارا نظام زندگی اللہ کی ہدایات کے تابع ہو جائے۔ حدیث میں ایک اور اصطلاح بھی آئی ہے، اور وہ اصطلاح ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ جو اللہ کا کلمہ ہے وہ سب سے سربلند ہو جائے، سب سے اونچا ہو جائے، باقی کلمے نیچے ہو جائیں اور اللہ کا کلمہ سب سے اوپر ہو جائے۔ یہ مفہوم ذہن میں رکھیے جو ان آیات سے اور ان حدیثوں سے سامنے آ رہا ہے
آج دنیا میں یہ بات سمجھانا ایک جدید تعلیم یافتہ آدمی کو کتنا مشکل ہوگا. اظہار دین الحق علی الدین کلہ، تکبیر رب، یہ چیزیں سمجھانے کے لیے لمبے لمبے لیکچر دینے پڑیں گے. اس کے مقابلے میں ایک لفظ مستعمل ہے جس کو انقلاب کہتے ہیں، اور وہ کس معنی میں مستعمل ہے؟ کسی علاقے میں ایک نظام قائم ہے، جب آپ اس نظام کو ہٹا کر کوئی دوسرا نظام اس کی جگہ پہ قائم کر دیتے ہیں تو اس کو انقلاب کہتے ہیں. اور اس لفظ سے لوگ واقف ہیں، اور خاص طور پہ پچھلی صدی میں تو بہت زیادہ واقف تھے. اب کچھ دھندلا گیا ہے، کیونکہ ایسے مصنوعی جھوٹے نقلی انقلاب آئے ہیں کہ وہ انقلاب کا تصور ہی گھنا گیا ہے. اب تو وہ فوجی انقلاب بھی ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کوئی جیت جائے الیکشن تو کہتے ہیں انقلاب آ گیا. تو یہ انقلاب نہیں ہوتے. انقلاب ایک پورے نظام کو ہٹا کر اس کی جگہ دوسرے نظام کو لانے کو کہتے ہیں. اور یہ وہ اس کے قریب چلا جاتا ہے جو اظہار دین حق میں الفاظ جو تصور آیا ہے، تکبیر رب میں جو تصور آیا ہے. لہذا سمجھانے کے لیے ہم یہ لفظ انقلاب کا استعمال کرتے ہیں.